اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاة والسلام السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام صلوات پڑھیں بار محمد وآلہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے زیارت کی شکل میں پیش کی شب بیداری کی مجلس ہے اور انجمن سے متعلق شب بیداری ہے اور اس کے بعد مسلسل آپ انجمنائے ماتمی کو سماعت کریں گے۔ مقدمتاً کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو ہے۔ حالانکہ یہاں سرفراز گنج میں عام مجلسوں میں سادہ مجمع ہو جاتا ہے، لیکن شب بیداریوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم شب بیداری میں جا رہے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب شب بیداری میں ہے تو وہاں پھر بیٹھ کر مجلس سننا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں کہ ہماری یہ جو ایک تہذیب اعضاء ہے یہ ختم نہ ہونے پائے اور یہ پامال نہ ہونے پائے، یہ جو فرش اعضاء کا احترام ہمارے یہاں ہے وہ باقی رہے۔ اور اس کے احترام کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب مجالس اعضاء ہوں تو ہم باقاعدہ عملی صورت میں اس کا ثبوت پیش کریں کہ ہمارے یہاں فرش اعضاء کا احترام ہے، الحمدللہ احترام ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی ہے اس میں اس وقت مجلس میں علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی، چونکہ علم ابو الفضل آپ کے سامنے ہے اور انجمنوں کی پہچان بھی علم ہوا کرتا ہے، اور انجمن ہائے ماتمی کا ایک خاص ربط اور ایک خاص تعلق علمدار کربلا حضرت عباس سے ہوتا ہے۔ لہذا اس وقت کی گفتگو جناب عباس کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں جناب عباس کے حوالے سے ہیں، جہاں ائمہ معصومین نے جناب عباس کی فضیلتوں کو بیان کیا، انہی میں سے خود زیارتیں بھی ہیں، اور بہرحال ہمارے بہت سے علماء بھی یہاں موجود ہیں۔ معصومین کی زیارتیں جو غیر معصوم کے لیے ہیں وہ آپ کو بہت کم ملیں گی، یعنی معمولاً جو ہمارے ہاں زیارتیں ہیں وہ معصوم نے معصوم کے لیے بیان فرمائی ہیں، یعنی چہردہ معصومین کے لیے۔ غیر معصوم میں صرف چند شخصیتیں ہیں جن میں سر فہرست جناب عباس ہیں۔ یہ زیارت یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک طولانی زیارت ہے، اور اس زیارت میں بہت سے جناب عباس کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، بہت سی خوبیوں کو بیان کیا ہے، بہت سے فضائل و کمالات کو بیان کیا ہے۔ آج عزاداری کا ایک مقصد اور شب بیداریوں کا ایک مقصد ہمیں کربلا کے راستے کے اوپر چلنا ہے۔ آج یہ اتنا وقت، اتنا ٹائم، اتنی انرجی، اتنی قوت، اتنا پیسہ یہ اس لیے ہے کہ ہم راہ کربلا پر چلتے رہیں، ہم حسینیت کا ثبوت پیش کرتے رہیں، ہم
حسینی راستے پر چلتے ہوئے اپنے زمانے کی یزیدیت کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے لیے ہمارے سامنے ایک بہترین کردار خود کربلا کا علمدار کربلا ہے۔ ایک بہترین آئیڈیل ہمارے لیے غازی عباس ہیں، چونکہ اکثر ہمارے اس وقت جوان ہیں، 32 سال کوئی خاص عمر نہیں ہوتی، لیکن اسی 32 سال میں جو کردار پیش کیا ہے یہ بھی ایک اہل بیت کے گھرانے کی تہذیب ہے کہ بہت زیادہ جناب عباس کے صفات اور فضائل ہم تک پہنچ نہیں سکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ جب امیر المومنین موجود ہیں، امام حسن موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں، امام سجاد موجود ہیں، تو پھر جناب عباس زبان نہیں کھولیں گے، جناب عباس اپنی فضیلتوں کو ظاہر نہیں کریں گے۔ تاریخ میں دیکھیے آپ کو کوئی ایک بھی خطبہ جناب عباس کا نہیں ملے گا۔ ایک خطبہ نقل ہوتا ہے، اس کا علماء کے مطابق کوئی بہت معتبر سند نہیں ہے، ورنہ جناب عباس جیسا ایک باصلاحیت اور صاحب فن اور صاحب علم، اس کے بہت سے خطبات ہونے چاہیے تھے، جس کا ایک کربلا میں کردار سامنے آیا ہے۔ تو اس کا بھی ایک پہلو تھا، چونکہ امام موجود ہیں لہذا جناب عباس خاموش رہیں گے۔ جناب عباس ائمہ معصومین کے سامنے زبان نہیں کھولتے تھے، اور خوبیوں میں اگر دیکھیں بہت سے بعض صفات ہیں ان زیارتوں کی روشنی میں۔ اولاً جو آپ کے سامنے زیارت عرض کی ہے اس میں امام کا جملہ یہ ہے کہ بہرحال بیچ بیچ کے بس چند کلمات ہیں، السلام علیک ایھا العبد الصالح، میرا سلام ہو عبد صالح آپ کے اوپر، یعنی معصوم نے جناب عباس کو عبد صالح کہہ کر خطاب کیا ہے۔ بہرحال تفصیلات کا وقت نہیں ہے، بس چند باتیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ عبد صالح یہ ایک ایسا درجہ ہے، ایک ایسا مرتبہ ہے جس کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہیں، یعنی قرآن کی بہت سی انبیاء کی دعائیں موجود ہیں، جناب ابراہیم کی، جناب سلیمان کی، اس طریقے کے دیگر کئی انبیاء کی دعاؤں کو قرآن نے ذکر کیا ہے جہاں انہوں نے دعا کی ہے کہ ہم عبد صالح بن جائیں، یعنی انہوں نے عبد صالح ہونے کی اللہ سے تمنا کی ہے، دعا کی ہے۔ یعنی یہ معمولی چیز نہیں ہے، جس چیز کے لیے ایک نبی دعا کر رہا ہو، انبیاء دعا کر رہا ہو، اور امام سند دے رہے ہیں کہ جناب عباس عبد صالح ہیں، السلام علیک ایھا العبد الصالح، اور پھر دوسرا جملہ ہے المطیع للہ ولرسولہ، وہ جناب عباس ہیں جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے، رسول کی اطاعت کی ہے، امیر المومنین کی اطاعت کی ہے، امام حسن کی اطاعت کی ہے، امام حسین کی اطاعت کی ہے۔ یہ زیارت کے الفاظ ہیں، اور اس کے شروع کا جملہ ہے کہ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحۃ لخلف النبی، یہ بھی جناب عباس کی صفات ہیں جو زیارت کی شکل میں ہیں، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب عباس امام کے آگے سر تسلیم کو ہمیشہ خم رکھتے تھے، تسلیم تھے امام کے آگے، وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے۔ جناب عباس نے صدق و صفا کی منزلوں سے گزرے ہیں، کامیابی کے مرحلے سے گزرے ہیں، نصیحت کے مرحلے سے گزرے ہیں، امام کے آگے سر تسلیم کو خم کیا ہے۔ یہ خود امام سند دے رہے ہیں کہ وہ جناب عباس ہیں جنہوں نے پوری زندگی تسلیم و رضا میں گزاری ہے۔ لہذا انہی حدیثوں کے ذیل میں اگر ہم چند صفات کی جانب آئیں تو جناب عباس کی جو خوبیاں تھیں، اولاً یہ بھی ایک توجہ کے لائق ہے کیوں جناب عباس وہاں تک پہنچے ہیں، یعنی ایسی ایسی صفات ہیں۔ اولاً جو صفتیں ہیں روایتوں کی روشنی میں ایک اہم صفت ہے جناب عباس کی عبودیت، بندگی، یہی جو پہلا جملہ تھا السلام علیک ایھا العبد الصالح، یعنی عبد صالح، یعنی یہ ایک انسان کا کمال ہے، انسان کا مرتبہ ہے، انسان کی فضیلت ہے کہ انسان عبدیت کی منزل میں چلا جائے، انسان عبد خدا بن جائے، اور پھر عبد خدا ہر آدمی اپنے اعتبار سے، دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم امام معصوم سے عبدیت کی سند لے رہے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے کہ ایک معصوم سے عبدیت کی سند لے لینا، اپنے اعتبار سے عبد بن جانا یہ اور ہے، اور ایک معصوم کسی کو عبدیت کی سند دے رہا ہو، معصوم کے لیے اس لیے کہ امام معصوم کسی کے لیے کوئی حسانہ تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ امام اگر کسی کے بارے میں کوئی کلام کرے گا تو اتنا ہی کلام کرے گا جتنا حق ہوگا، یعنی یہ یقین رکھیے کہ اگر امام یہ فرما رہے ہیں کہ آپ عبد صالح ہیں، عبدیت کی منزل پر ہیں، تو امام نے اتنا ہی بیان فرمایا ہے جتنا حق تھا۔ اب یہ پہلی فضیلت ہے جناب عباس کی کہ عبد صالح ہیں، بندگی ہے ان کے اندر، یعنی آج ہمیں اگر جناب عباس کو نمونہ عمل بنانا ہے، جناب عباس کے کردار کو نگاہوں میں رکھنا ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں، کون کون سے صفات ہیں۔ یہی ایک صفت ہے جس کی بنیاد پر
روایتوں میں یہ ہے کہ جناب عباس 32 سال کے تھے. اس 32 سال کے سن میں جناب عباس کی پیشانی کے اوپر سجدے کا ایک نشان تھا. یعنی ایک 50 سال اور 60 سال اور 70 سال کی عمر میں کسی کی پیشانی کے اوپر سجدے کا نشان ہے یا اور ہوتا ہے، اور کسی کی پیشانی کے اوپر 32 سال میں سجدے کا نشان ہو، یہ معمولی بندگی نہیں ہے. یعنی آج یہ قابل غور ہے کہ جناب عباس کی جو ہمارے سامنے تصویر ہے، جناب عباس کی جو ایک شکل ہے، جناب عباس کے سلسلے میں جو ہمارے ذہنوں میں خیالات ہیں، جناب عباس کیا ہے. معمولاً ایک تصور جناب عباس کا جو نگاہوں میں ہے وہ ہے بہت بڑے بہادر تھے. ہمارے یہاں معمولاً جناب عباس کو ہم لوگ طاقتور سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں جناب عباس کو معمولاً ہم لوگ ایک شجاع سمجھتے ہیں، بہادر، یعنی ایک طاقتور تھے، ایک بہادر تھے، ایک قوی انسان تھے. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جناب عباس کی یہ صفت بھی امام فرما رہے کہ جہاں طاقتور ہیں، جہاں بہادر ہیں، جہاں شجاع ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ یہ غور کرو آغاز کہاں سے ہو رہا ہے. ورنہ بازوؤں کی طاقت تو ہر ایک کے اندر ہو سکتی ہے. انسان کا قوی ہو جانا یہ کمال نہیں ہوتا ہے، انسان کا صرف بہادر ہو جانا کمال نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ جناب عباس کے اگر ہم انہی صفات کو معصومین کی روشنی میں دیکھیں تو بعض صفات متضاد ہیں. یعنی معمولاً عام انسانوں میں ایک ساتھ اس طریقے کی صفتیں نہیں آ سکتی ہیں جو جناب عباس میں ہیں. اور کیوں نہ ہو چونکہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، کیوں نہ ہو چونکہ تمنا امام علی ہیں. امام علی کا بھی ایک کمال یہ ہے کہ امام علی متضاد کردار کے حامل تھے. یعنی اگر ایک طرف امام علی میدان جنگ میں آ جائیں تو لگتا تھا ان سے بڑا کوئی جنگجو نہیں ہے. وہی امام علی جب مصلی عبادت پہ آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا ان سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے. وہی امام علی جب دشمن کے مقابلے میں آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا ان سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہے. اور جب کسی کمزور کے مقابلے میں آتا تھا تو معلوم ہوتا تھا ان سے زیادہ کوئی نرم دل نہیں ہے. یعنی اسی لیے مولائے کائنات کا اگر یہ کردار ہمارے سامنے ہے تو غازی عباس کی زندگی میں قابل غور ہے. اور یہ اس لیے میں نے جناب عباس کے کردار کو آپ کے سامنے رکھا ہے جوانوں کے لیے کہ معمولاً جب امام علی کی بات آتی ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں وہ تو امام ہے، وہ تو حجت خدا ہیں، وہ تو ولی خدا ہیں. اگر وہ حجت خدا ہیں تو ان کے اندر کمالات کا ہونا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہم لوگ معمولاً یہی کہتے ہیں کہ اگر امام علی کے اندر یہ صفتیں ہیں، امام علی کے اندر یہ خوبیاں ہیں، امام علی کے اندر یہ کمالات ہیں تو وہ تو امام تھے. انہیں اللہ نے مولا بنایا تھا، انہیں اللہ نے ولایت دی تھی، اللہ نے ان کو عصمت عطا کی تھی، اللہ نے ان کو معصوم بنایا تھا، اللہ نے انہیں سارے صفات و کمالات دیے تھے. لیکن معمولاً ہمارے ہاں یہ کہہ کے اپنے کو بچانا چاہتے ہیں تو وہ تو امام تھے، ہم وہاں پر کہاں پہنچ. یقیناً ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے، تصور نہیں کر سکتے، لیکن امام کو اپنے نمونہ عمل تو بنا سکتے ہیں. لہذا امام کی بارگاہ میں جناب عباس جیسا آئیڈیل اس بات کا گواہ ہے کہ جناب عباس نہ تو امام ہے، نہ جناب عباس اللہ کی جانب سے ولی خدا ہے، جناب عباس حجت خدا نہیں ہے. لیکن امام علی کی محبت کا جو ثبوت پیش کیا ہے واقعاً اپنے کو اس لائق بنایا ہے کہ آج جو صفات امام علی کے ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہی صفات آپ کو غازی عباس کے اندر نظر آئیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تمام علماء سے مؤدبانہ ایک دفعہ گزارش ہے کہ جہاں بھی ہیں آگے تشریف لیں تاکہ یہ جو ہمارے ہاں علماء کا احترام ہے یہ اپنی جگہ باقی رہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو یہ ایک صفت جناب عباس کی ہے کہ عابد ہیں، عبد ہیں، عبدیت کی منزل پر ہیں، عبد صالح ہیں، یعنی عبودیت و بندگی. مقصد یہ ہے کہ ہمیں جناب عباس کے اس کردار کو کہ ہاں وہ واقعاً اگر بہادر ہیں، واقعاً طاقتور ہیں، واقعاً شجاع ہیں، اگر شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، اگر بہادری کا مظاہرہ کیا ہے تو جناب عباس نے عبدیت کا بھی مظاہرہ کیا ہے، جناب عباس نے بندگی کا بھی مظاہرہ کیا ہے. اگر ہم پوری رات جناب عباس کے نام پر نکل رہے ہیں، اگر پوری رات غازی عباس کے نام پر ہم سینہ زنی کر رہے ہیں، اگر پوری رات جناب عباس کے نام پر ہم شب داریوں میں شریک ہو رہے ہیں، اگر ہم پورا وقت جناب عباس کے نام پر دے رہے ہیں، اگر جناب عباس ہمارے نمونہ عمل ہے اور ہم غازی عباس کے غلام بننا چاہتے ہیں تو اس وقت تک جناب عباس کے غلام نہیں بن سکتے جب تک ان کے کردار کو بھی نگاہوں میں نہ رکھ رہے ہوں، غازی عباس کے صفت کو بھی نگاہوں میں نہ رکھ رہے ہو. یعنی جناب عباس خالی ہم سے ماتم ہی کروانا نہیں چاہتے ہیں، جناب عباس خالی ہم سے شب داریاں ہی نہیں چاہتے ہیں، جناب عباس ہم سے خالی مجلسوں میں شرکت ہی نہیں چاہتے ہیں، بلکہ غازی عباس وہ کام بھی چاہتے ہیں جو انہوں نے خود کیا ہے. اور غازی عباس اگر بہت بڑے شجاع کا نام تھا تو غازی عباس ایسے عابد کا بھی نام تھا جس کی کوئی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی ہے،
جناب عباس نے اگر دشمنوں کے آ کے مقابلے میں آ کر انہیں زیر کیا ہے تو غازی عباس جب مصلی عبادت پہ آتے تھے تو پھر ان کی واجبی دور کی بات ہے، مستحبی نمازیں بھی قضا نہیں ہوتی تھیں۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے سیرت ہے کہ پہلی چیز ہے کہ عابد تھے، عبد خدا تھے، بندگی کا ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا۔ دوسری چیز جو جناب عباس کی زندگی میں ہے وہ ہے عصمت و پاکیزگی۔ یہ بھی ایک قابل غور، اللہ نے انہیں معصوم نہیں بنایا، اس معنی میں کہ جو چہاردہ معصومین کو درجہ دیا ہے وہ درجہ جناب عباس کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ شاید ذہنوں پر بار ہو کہ کیسے 14 سے نکال دیں گے، نہیں، چہاردہ معصومین کو جو عصمت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے اور وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یعنی یہ عقیدت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ نہیں جناب عباس کو ہم اس میں شامل کر، نہیں، بہرحال وہ چہاردہ معصومین 14 معصومین جن کو ہم کہتے ہیں وہاں تک 15ویں کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب عباس کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، ان کی عظمت اپنی جگہ پر، فضیلت اپنی جگہ پر ہے، ان کا رتبہ اپنی جگہ پر، ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ یقین ہے کہ جناب عباس چادر تطہیر میں جو لوگ آئے ہیں جنہیں ہم عصمت کبریٰ کے درجے پر فائز سمجھتے ہیں اس میں جناب عباس نہیں ہے۔ جناب زینب کے ہمارے علماء نے اس کے لیے عصمت صغریٰ کہا ہے، یعنی ایک درجہ اس کے بعد کا ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی وہاں اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے اور انہوں نے انہی معصومین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے کو معصوم بنایا ہے۔ یعنی یہی تو ایک ہمیں پیغام دیا ہے کہ انہیں ایسے معصوم کے نقش قدم پر چلے ہیں کہ اپنے کو معصوم بنا لیا ہے۔ تو یہ بھی ایک جناب عباس کی صفت تھی، عصمت و پاکیزگی، طہارت۔ اگر ایک بہترین کردار کربلا میں ہے، اگر ہمارے سامنے آئیڈیل ہے تو عبادت کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے عصمت۔ عصمت کے پہلے معنی یہ ہے کہ جناب عباس کی زندگی میں گناہوں کا تصور نہیں ہے، غازی عباس کی زندگی میں معصیت کا تصور نہیں ہے، جناب عباس کی زندگی میں اللہ کی مخالفت کا تصور نہیں ہے، جناب عباس کی زندگی میں اللہ کی معصیت کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا ہے۔ غازی عباس اگر بہادر ہیں، شجاع ہیں، طاقتور ہیں تو پھر جناب عباس صاحب عصمت بھی ہیں، یعنی اس معنی میں کہ زندگی میں کوئی خلاف عصمت کام نہیں کیا ہے، پوری زندگی گناہ کا تصور نہیں کیا ہے۔ اگر ہمارے لیے غازی عباس نمونہ عمل ہوں، غازی عباس آئیڈیل ہوں تو ہمیں اس پہلو کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے کہ ہم ان جناب عباس کو آئیڈیل مانتے ہیں جو صاحب عصمت ہیں، اور وہ ایسے معصوم نہیں تھے کہ چادر تطہیر میں آئے ہوں اور اللہ نے انہیں معصوم بنا دیا جن کی زندگی میں گناہوں کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، انہوں نے معصوم کو ایسے مانا کہ جان کر بھی کسی طریقے کے گناہوں کی طرف نہیں گئے ہیں، یعنی اختیار تھا، کر سکتے تھے، اختیار میں تھا، اس کے باوجود کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ بعض ایسے ماحول میں آتے ہیں جہاں پر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ایسے میں اپنے کو کیسے گناہوں سے بچائیں، ایسے ماحول میں کیسی حفاظت کریں۔ نہیں، اگر غازی عباس جیسوں کا کردار ہماری نگاہوں میں ہو تو ہر ماحول میں اپنے کو گناہوں سے بچا لینا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم شب داریوں میں جاتے ہیں، اسی لیے تو رات رات بھر حسین حسین کرتے ہیں، اسی لیے تو غازی عباس کا علم ہم اپنے ہاتھوں پر بلند کرتے ہیں کہ اگر غازی عباس نے زندگی میں اپنے کو گناہوں سے بچایا ہے تو ہم کو بھی ہر ماحول میں اپنے کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان ماحول میں ہم کیا کریں۔ عصمت ہے، طہارت ہے، پاکیزگی، اس لیے کہ انسان کو جو چیزیں کسی لائق بناتی ہیں ان میں سے ایک طرف عبدیت ہے، دوسری طرف طہارت ہے، یعنی بغیر عصمت و طہارت کے کوئی غلام عباس نہیں بن سکتا ہے، بغیر گناہوں سے بچے ہوئے کوئی غازی عباس کے نقش قدم پر واقعی چلنے والا ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب عباس کا ماننے والا بننے کے لیے، غازی عباس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، جناب عباس کو اپنا آئیڈیل سمجھنے کے لیے ساری چیزوں میں پہلے اپنے کو گناہوں سے بچانا ہوگا، تب ہم غلام عباس بن پائیں گے۔ اور اس گناہوں سے بچانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جب اچھا ماحول مل رہا ہو تبھی ہم بچا رہے ہیں، جب دوست صحیح نہ ہو وہاں اپنے کو غلام عباس باقی رکھنا، جہاں نجاست و کثافت پائی جا رہی ہو وہاں جناب عباس کا خیال کر لینا، جہاں ہر نجس کھانا ہمارے سامنے فراہم ہو وہاں جناب عباس کا خیال کر لینا، جہاں ہر طرح کی چیز ہمارے سامنے آ رہی وہاں جناب عباس کا خیال کر لینا۔ یہی تو جناب عباس نے پیغام دیا ہے کہ ماحول کے بہاؤ میں بہہ کر اچھے ہونا اور ہوتا ہے، اور اس ماحول میں اپنے کو بچا کر غلام عباس باقی رکھ لینا یہی تو کمال ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس ماحول میں بھی اس بات کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ ہم غازی عباس کے مانیں، طہارت بھی ضروری ہے، عصمت بھی ضروری ہے، گناہوں سے پاکیزگی ضروری، اور اس کے لیے بھی ایک اہم چیز ہے
طہارت کے معنی عصمت کے معنی کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے کو نجس غذاؤں سے بھی بچا لے جائیں، ناپاک غذاؤں سے بھی اپنے کو بچا لے جائیں، ہر طریقے کے کھانے سے بھی اپنے کو بچا لے جائیں۔ تو یہ بھی غازی عباس کی صفت تھی، عصمت و طہارت۔ اور تیسری صفت جو ہمیں جناب عباس کی ہے وہ ہے شعور و بصیرت۔ اس کو بھی امام سجاد نے بیان کیا ہے کہ کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، یعنی جناب عباس کی یہ صفت آج کے زمانے میں بالخصوص قابل غور ہے۔ جناب عباس سمجھدار تھے، جناب عباس باشعور تھے، جناب عباس سوچ سمجھ کے آگے بڑھنے والے تھے، جس کو آج کے زبان میں کہوں جناب عباس کے ہاں اندھی عقیدت نہیں تھی۔ جناب عباس کے ہاں کوئی کام صرف آنکھ بند کر کے نہیں کر رہے تھے۔ جناب عباس کے ہاں یہ نہیں تھا کہ بس آنکھ بند کر لیا اور چلتے چلے جا رہے ہیں۔ عقل جیسی نعمت اگر اللہ نے دی ہے تو اس کا استعمال کیا ہے، اللہ نے اگر شعور دیا ہے تو اس کا استعمال کیا ہے، اگر اللہ نے سمجھداری دی ہے تو اس کا استعمال کیا ہے۔ اصل انسان و مومن کا کمال ہی اپنے شعور و بصیرت کا استعمال کر لینا۔ شعور و بصیرت کے معنی یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ شعور و بصیرت کا ایک معنی یہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس راستے کے اوپر جا رہے ہیں۔ شعور و بصیرت کے معنی یہ ہے کہ کس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ شعور و بصیرت کے معنی یہ ہے کہ ہم کیسے حالات میں سانس لے رہے ہیں۔ شعور و بصیرت کے معنی یہ ہے کہ اس وقت معلوم ہو حسینیت کا راستہ کیا ہے، یزیدیت کا راستہ کیا ہے۔ شعور و بصیرت کے معنی یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ آج کے زمانے میں یزیدیت کس کس شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ شعور و بصیرت کے معنی یہ ہے کہ کیسے کیسے راستوں سے ہم کو بہکانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ شعور و بصیرت کے معنی یہ ہے کیسے ہم کو ولایت علی کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہیں۔ شعور و بصیرت کے معنی یہ ہے دشمن کیسی کیسی شکل میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ شعور و بصیرت کے معنی یہ ہو سکتا ہے دشمن کبھی دشمن بن کر کے سامنے آ رہا ہو تب بھی تم کو اپنے کو اس سے بچانا ہے، اور ہو سکتا ہے دشمن کبھی دوست بن کر کے تمہارے سامنے آ رہا ہو تب بھی اس سے اپنے کو بچانا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہمارے شعور و بصیرت کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہمارے سامنے اٹھتے ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت سے ایسے حالات سامنے آتے ہیں۔ وہیں تو ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ غازی عباس کے کتنے ماننے والے، جناب عباس کا کتنا ماتم کرنے والے۔ صرف ہم نے سینہ زنی کی ہے یا جناب عباس کی سیرت کو بھی نگاہوں میں رکھا ہے؟ صرف ہم شب داریوں میں گئے ہیں، جناب عباس کے کردار کو بھی نگاہوں میں رکھا ہے؟ اگر غازی عباس کا کردار نگاہوں میں ہے تو پھر ہمارے اندر شعور و بصیرت ہوگی۔ اگر شعور و بصیرت ہوگی تو معلوم ہوگا کہ دشمن کن کن راستوں سے ہمیں بہکا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جناب عباس کے لیے عصر عاشور 9 محرم کے شام کو دشمن بظاہر ہمدردی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جناب عباس کے لیے 2 روایتیں موجود ہیں کہ امان نامے لائے گئے، یعنی جناب عباس کے لیے 2 لوگ امان نامے لے کر آئے۔ یعنی امان نامے کا مطلب ہے کہ جناب عباس سے ہمدردی کا مظاہرہ کیا ہے، جناب عباس کو گویا اپنے حساب سے بچانے کا مظاہرہ کیا ہے۔ یعنی ان کی ہمدردی میں آئے کہ آپ کی جان نہ جائے، آپ کو نقصان نہ ہونے پائے، ہم آپ سے ہمدردی کرتے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو بچانا چاہتے ہیں، لہذا ہمارے سامنے آ جائیے۔ جناب عباس نے شعور و بصیرت کا مظاہرہ کرتے ایک جملہ کہا تھا کہ تمہارے امان نامے کے اوپر بھی لعنت ہو، تمہارے اوپر بھی لعنت ہو، اس لیے کہ جو چیز بظاہر ہمدردی ہو لیکن ہمیں علی ابن ابی طالب سے دور کر دے وہ لعنت کی مستحق ہوا کرتی ہے، وہ ہمدردی والی چیز نہیں ہوا کرتی ہے۔ اگر غازی عباس ہمارے نمونہ عمل ہے تو آج کے زمانے میں ہم کو بھی اتنا شعور ہونا چاہیے کہ دشمن ہمیشہ دشمن بن کر کے نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کبھی دوست بن کر کے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہماری عقل اتنا کام کرتی ہو، ہمارا شعور اتنا کام کرتا ہو، ہماری فکر اتنا کام کرتی ہو کہ ہم دوست و دشمن کو پہچان سکتے ہو۔ ہمیشہ دشمنی کرنے والا دشمنی کی باتیں نہیں کرے گا بلکہ کبھی دوستی والی بھی باتیں کر رہا ہوگا۔ جب اس کا مقصد ہی ولایت علی سے دور کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی اس کی زبان پر ولایت علی کا بھی نام آ رہا ہو، کبھی اس کی زبان پر شہادت ثالثہ کا بھی نام آ رہا ہو، کبھی اس کی زبان پر عزاداری کا بھی نام آ رہا ہو، لیکن ہمارے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم دوست و دشمن کو پہچانتے ہو کہ سامنے والا ہماری ہمدردی چاہتا ہے یا ہمدردی کے بہانہ حسین سے دور کرنا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہرحال بات وقت کے اندر تیسری صفت جو امیر جناب عباس کی تھی وہ ہے شعور و بصیرت، اور چوتھی صفت جناب عباس کی اطاعت اور پیروی۔
جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، جناب عباس کی جو خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، صفات ہیں، خصوصیات ہیں، ان میں سے تھا اطاعت و پیروی۔ یہ واقعاً قابل غور ہے اور یہ ایک اہم صفت ہے، اور بلکہ ایک جملہ عرض کروں کہ ہم سب کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز جناب عباس کی صفت کو نگاہوں میں رکھنا ہے۔ بلکہ اطاعت کے معنی جناب عباس مطیع محض تھے، یا پوری زندگی جناب عباس نے سوائے اطاعت امام کے کچھ نہیں کیا ہے۔ جناب عباس نے اطاعت کے سوا کچھ نہیں کیا، پوری زندگی صرف اطاعت ان کا گویا مقصد ہی تھا۔ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا، اور یہ جملہ کہیں پر عرض کیا تھا کہ اس زیارت میں اگر غور کیجئے کہ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین، یعنی 5 ناموں کا تذکرہ کیا ہے خود امام معصوم نے۔ یعنی جناب عباس نے اللہ کی بھی اطاعت کی ہے، رسول کی بھی اطاعت کی ہے، امیر المومنین کی بھی اطاعت کی ہے، امام حسن کی بھی اطاعت کی ہے، امام حسین کی بھی اطاعت کی، یعنی جس امام کی امامت تک وہ زندہ رہے اس امام کی اطاعت کی۔ دوسری چیز جو قابل غور ہے کہ جب الگ الگ ناموں کو لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الگ الگ لوگوں کا کردار رہا ہے۔ یعنی اگر اللہ کی اطاعت کر لی تو خود بخود سب کی ہو گئی، اگر رسول اللہ کی اطاعت کی ہے تو گویا خود بخود امیر المومنین کی اطاعت ہو گئی، اگر مولائے کائنات کی اطاعت کی ہے تو خود بخود بقیہ کی اطاعت ہو گئی۔ لیکن یہ معصوم نے کیوں ہر ایک کا الگ الگ نام لیا ہے کہ جناب عباس نے اللہ کی بھی اطاعت کی ہے، رسول اللہ کی بھی اطاعت کی ہے، امام علی کی بھی اطاعت کی ہے، امام حسن کی بھی اطاعت کی ہے، امام حسین کی بھی اطاعت کی ہے۔ یقیناً ایک سوچنے والی چیز ہے کہ الگ الگ نام کیوں ہیں، جبکہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں مثال کے طور رسول اللہ کی اطاعت کی ہے تو خود بخود امام علی کی اطاعت ہو جاتی، اس لیے کہ یہاں الگ الگ معاملہ نہیں ہے۔ اگر مولائے کائنات کا نام لے لیا کہ امام علی کی اطاعت کی ہے تو خود بخود امام حسن امام حسین کی اطاعت ہو جاتی، لیکن یہ اماموں کا تذکرہ۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں، رسول اللہ کا معاملہ ہو، امیر المومنین کا معاملہ ہو، امام حسن کا معاملہ ہو، امام حسین کا معاملہ ہو، اور یہ غازی عباس کی صفت تھی کہ انہوں نے ہر امام کی اطاعت کی۔ ہو سکتا ہے بعض اعتبار سے ہمارے لیے چیز قابل غور ہو کہ رسول اللہ کی زندگی اور امیر المومنین کی زندگی میں حالات کے اعتبار سے، تقاضوں کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ فرق ضرور آیا، یہ توجہ دیجیے گا۔ پیغمبر کے زمانے کے حالات کچھ اور تھے، امام علی کے زمانے کے حالات کچھ اور رہے، امام علی کے زمانے کے حالات کچھ اور ہیں، امام حسن کے زمانے کے حالات کچھ اور ہیں، امام حسن کے زمانے کے حالات کچھ اور ہیں، امام حسین کے زمانے کے حالات کچھ اور ہیں۔ جیسے خود امیر المومنین کا زمانہ ایک زمانہ ہے کہ جب جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق خیبر میں ہے امام علی، اور پھر ایک زمانہ ہے کہ 25 سال کا ایک امتحانی زمانہ، اور پھر دوبارہ جنگ جمل و صفین و نہروان کا دور، یہ امام علی کا دور ہے۔ اور پھر امام حسن کی زندگی میں مثلاً امام حسن کی ایک اہم واقعہ زندگی کا صلح کرنا ہے، یعنی امام حسن نے صلح کی ہے۔ اور پھر امام حسین کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے یزید سے جنگ کرنا۔ تو اگر ہم ائمہ معصومین کے انہی کرداروں کو دیکھیں تو بہت سی چیزیں آپ کو الگ الگ دکھائی دیں گی۔ یعنی مثال کے طور پر امام حسن کی زندگی میں صلح ہے، امام حسین کے ہاں جنگ ہے، امیر مومنین ہی کے ہاں جنگ بھی ہے، خاموشی بھی ہے، صلح بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جناب عباس کے لیے امام کا جملہ کیا ہے کہ جناب عباس وہ ہیں جنہوں نے ہر امام کی اطاعت کی ہے۔ غازی عباس کے لیے یہ امام نے سند دی ہے کہ انہوں نے ہر امام کی اطاعت کی۔ کبھی کبھی ہمارے ہاں بعض کاموں کے لیے ہم لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ کام فلاں امام نے کیا ہے لہذا ہم کر رہے ہیں، غور کیجئے گا۔ یعنی کبھی کبھی ہم لوگ سند کے طور پر پیش کرتے ہیں فلاں معصوم نے کیا ہے لہذا ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے لیے نمونہ عمل جناب عباس ہیں، آئیڈیل جناب عباس ہیں، تو یہ بھی ایک درس و پیغام ہے کہ جناب عباس نے صرف کسی ایک امام کی اطاعت نہیں کی ہے، بلکہ جتنے امام ہیں ہر امام کی انہوں نے اطاعت کی ہے۔ اگر ہم بھی غلام جناب عباس ہیں اور کسی امام کی اطاعت و پیروی کرنا چاہتے ہیں تو امام کے کسی ایک ہی عمل کو ہمیں بنیاد نہیں بنانا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم کو دوسرے اماموں کی زندگی کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہوگا۔
کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ آج ہمارے ہاں بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں کہ جہاں پر ہم کسی معصوم کے عمل کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کسی معصوم کے کردار کو آئیڈیل بنا کر، نمونہ عمل بنا کر وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جناب سیدہ نے کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ یہی تو ہوتا ہے، جناب سیدہ نے یہ بات کہی ہے تو ہم کیوں نہ کہیں؟ یقیناً جناب عباس اگر ہمارے لیے آئیڈیل ہے تو کوئی ایک امام ہمارے نمونہ عمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر معصوم نمونہ عمل ہوا کرتا ہے۔ ہمیں تو چہاردہ معصومین کو نگاہوں میں رکھنا ہے۔ اگر بالفرض جناب سیدہ نے کچھ جملات زبان سے ادا کیے ہیں تو اسی وقت امام علی کا کردار کیا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، امام علی نے کون سا عمل اختیار کیا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ یعنی اگر غازی عباس کے ماننے والے ہیں تو اتنی ہمیں بصیرت ہونا چاہیے کہ کس وقت ہمیں کون سا کردار اپنانا ہے یہ ہمیں طے کرنا ہوگا۔ اور اسی لیے غیبت کے زمانے میں اگر ہمارے لیے تقلید کا حکم ہے تو تقلید کے معنی یہ ہے کہ ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا کب ہمارا کیسا فریضہ ہے، لہٰذا علماء دین سے معلوم کرو کب تمہارا کیا فریضہ ہے۔ اسی لیے ایک جملہ عرض کروں گا، بغیر تقلید کے تو ہم غلام جناب عباس بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ گویا غازی عباس کے غلام بننے کے لیے ہمیں معلوم ہو کب ہمارا فریضہ کیا ہے، کب ہماری ذمہ داری کیا ہے، کب ہم کو زبان بند رکھنا ہے، کب ہم کو زبان کھولنا ہے۔ اور وہی جب کردار نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ فوراً بھڑک جاتے ہیں، یہ اس پر پابندی کیوں ہے، یہ جملہ کیوں نہ کہیں۔ یہی تو ہوتا ہے نا، ایک فقیہ اگر کوئی چیز حرام کہہ دے تو بہت سے نوجوان آستینیں پلٹ لیتے، یہ کیسے حرام انہوں نے کہہ دیا۔ بھائی ہمارے سامنے ایک ہی امام کا کردار نہیں ہے، ہمارے سامنے ہر امام کا کردار ہے۔ اگر امام حسن نے صلح کی ہے تو امام حسین نے جنگ بھی کی ہے، نہ تو ہم امام حسن کی صلح کو بہانہ بنا کر ہمیشہ صلح کی حالت میں رہ سکتے ہیں، اور نہ امام حسین کی جنگ کو بہانہ بنا کر ہمیشہ جنگ کی حالت میں رہ سکتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ کب امام حسن کو آئیڈیل بنانا ہے، کب امام حسین کو آئیڈیل بنانا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی جناب عباس کی زندگی میں اطاعت ہے، پیروی، ہر امام کی اطاعت کی ہے۔ اب ہر امام کی جب اطاعت کی ہے تو ہمیں اتنی تاریخ معلوم ہو کس حالت میں کس امام کا کردار کیا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ امام کی زندگی میں جو اہم زیارتوں میں بیان ہوا ہے کہ تہذیب اور ادب تھی۔ البتہ بہت سی چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں، ایک اہم چیز جناب عباس کی زندگی میں تہذیب اور ادب، یعنی کیسے زندگی گزارنا ہے، یہ بھی غازی عباس ہیں۔ یعنی جناب عباس خالی بہادر نہیں ہے بلکہ ایک مہذب انسان کی شکل میں بھی سامنے آئے، جناب عباس ایک مؤدب انسان کی شکل میں بھی سامنے آئے۔ یعنی اگر غازی عباس نمونہ عمل ہے تو ہمیں جناب عباس سے تہذیب و ادب بھی سیکھنا ہے۔ تہذیب و ادب کسے کہتے ہیں؟ نام امام آج آپ سوچئے کہ ہم تو جناب عباس کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے سگے بھائی ہیں، معمولی شرف نہیں، امام علی کے بیٹے ہیں۔ اگر امیر المومنین امام حسین کے باپ ہیں، والد ہیں، تو جناب عباس کے بھی ہیں۔ رشتہ اس اعتبار سے برابر ہے، سگے بھائی ہیں، امام علی کے دونوں بیٹے ہیں۔ لیکن یہی تو ہمیں پیغام دے، امامت کو سمجھنا ہے تو ہم سے سمجھو۔ یعنی جب ہم سگے بھائی ہو کر ہم نے زندگی بھر آقا کو اپنا آقا کہا ہے، امام حسین کو اپنا امام کہا ہے، اور خالی زبان سے امام نہیں کہا ہے، اگر زبان سے امام کہہ دیا ہے تو پھر امام کے سامنے وہ انداز بھی اپنایا ہے کہ معلوم ہو کہ ہم احترام کر رہے ہیں۔ سگے بھائی ہیں لیکن تاریخ ہے کبھی جناب عباس امام حسین کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے، کبھی جناب عباس امام حسین کے سامنے بغیر اجازت کے نہیں بیٹھے، اگر بیٹھے بھی ہیں تو روایت کا جملہ ہے بیٹھنے کا انداز یہ ہوتا تھا معلوم ہوتا تھا کوئی غلام ہے جو آقا کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ سوچیں جب یہ تہذیب کا طریقہ تھا، انداز یہ تھا، تو ہمارے لیے بھی پیغام ہے جناب عباس یہ ہے کہ وہ تہذیب و ادب ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اس تہذیب کا ایک مظاہرہ یہ ہو کہ جب ہم فرش عزا پر آئیں تو معلوم ہو کہ امام حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں، جب ہم انجمنوں میں جائیں تو معلوم ہو کہ امام زمانہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یعنی یہ بھی غازی عباس کا ہمارے لیے کردار ہے۔ صرف جناب عباس کے نام پہ آ جانا کمال نہیں ہے، بلکہ فرش عزا پر بیٹھنے کے انداز سے معلوم ہو کہ ہم امام کا احترام کر رہے ہیں، انجمنوں میں کھڑے ہونے کے انداز سے معلوم ہو کہ غازی عباس کا احترام کر رہے ہیں،
اور اگر واقعاً ہمیں اہل بیت کے احترام کا انداز خیال ہوگا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فرش عزا خالی ہو اور ہم باہر کھڑے ہوئے ہوں۔ اگر غلام جناب عباس ہوں گے تو کبھی ہمارے ذہنوں میں خیال نہیں آئے گا ہم تو انجمن لے کر آئے ہیں، ہمارا کام سینہ زنی کرنا ہے، جب ہمارا کام شروع ہوگا تو ہم فرش عزا پر جائیں گے۔ نہیں، یہاں پر آ کر ہم کسی خاص کام کے لیے نہیں جاتے ہیں، بلکہ آل محمد کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب پرسہ پیش کرنے جاتے ہیں تو مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے گا، وہ بھی ہمارے لیے باعث شرف ہوگا، سینہ زنی کرنے کا موقع ملے گا، وہ بھی باعث شرف ہوگا۔ کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم تو انجمن کے ساتھ گئے ہیں، صحیح آدمی تھکا ہوا ہے، تھوڑی دیر آرام کر رہا ہو یہ اور بات ہے، لیکن تھکا نہ ہو اور اس کے باوجود ٹہلتا رہے اور سوچے کہ جب ہمارا کام شروع ہوگا تو ہم جائیں گے۔ یہاں معاملہ کام کا نہیں ہوتا ہے، یہاں معاملہ عبادت کا ہوتا ہے۔ یہاں کام تقسیم نہیں ہے، یہاں تو اپنا اپنا فریضہ ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور اگر عبادت ہے، فریضہ ہے، تو ایک مومن عبادت میں زیادہ شریک ہونا چاہتا ہے، اپنے کو محروم نہیں کرتا ہے۔ لہذا یہ بھی ہمیں ایک تہذیب عزا کا ثبوت پیش کریں، جہاں بھی جائیں کوشش کریں کہ فرش عزا کے احترام کو اپنے عمل سے ثابت کریں۔ آج ابھی انصاف سے بتائیے، کوئی ہمارے حساب سے جو نیتا ہو آ کر فرش عزا پر بیٹھ جائے تو پھر فرش عزا پر آپ کو جگہ نہیں ملے گی، اور ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب سیدہ آتی ہیں، یہ بھی ایک قابل غور ہے۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ معصومین آتے ہیں، بھئی اگر معصومین آتے ہیں تو ہمارے عمل سے تو ثابت ہو کہ ہم ان کا احترام کر رہے ہیں، ہمارے کردار سے تو معلوم ہو کہ ہم ان کا احترام کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک بات عرض کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں، اگر آتے ہیں تو پھر انجمنوں کا معاملہ جوانوں کے لیے الحمدللہ سب مومن ہیں، سب پرہیزگار ہیں، سب خیال کرنے والے ہیں، لیکن مجلسوں میں بھی ہمیں خیال کرنا ہے، انجمنوں میں بھی خیال کرنا ہے کہ جہاں ہم عزاداری کرتے ہیں اکیلے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا امام ہمارے غم میں شریک ہوتا ہے۔ چاہے یہ ہماری ناقص نگاہیں انہیں نہ دیکھ پا رہی ہوں، لیکن امام کی نگاہیں ہم سب کو دیکھتی ہیں۔ جدھر ہماری توجہ ہوگی امام دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری نگاہیں جدھر اٹھ رہی ہوتی ہیں ادھر امام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آج کسی مولانا کا خیال ہے کہ اپنی نگاہوں پہ توجہ رکھو کہ مولانا دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ مولا کا خیال ہو کہ مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کہیں بھی ہم انجمنوں میں جائیں اس بات کا خیال ہو کہ ہم امام کو پرسہ دینے اور امام ہمیں دیکھ رہا ہے، لہذا اپنی نگاہوں کی جانب توجہ ہو، سینہ زنی کی جانب توجہ ہو۔ یعنی ہم صنف مخالف کو دکھانے کے لیے ماتم نہ کریں، بلکہ امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے سینہ زنی۔ یہ بھی ہم امام کی بارگاہ میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تہذیب عزا کی بات آئی، آخری بات ہے چونکہ انجمن کے طرف سے یہ شبیداری ہے، اور بعض مجلسوں میں نے ایک بات گزارش کے طور پر کی ہے کہ انجمن خالی 2 مہینے 8 دن کے ماتم کے لیے نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہماری انجمنیں پورے سال کے لیے ہوں۔ یہ 2 مہینے 8 دن انجمنوں کی تربیت کے لیے ہو جائیں، جس کا فائدہ بقیہ 10 مہینے میں ہم اٹھائیں۔ یعنی ہم یہ کوشش کریں کہ یہ 2 مہینے 8 دن ہمارے جوانوں کی تربیت کے لیے ہوں، جس کا فائدہ بقیہ 10 مہینوں میں ہمیں ملے۔ اس میں بہت سے کام ہو سکتے ہیں، خود اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اب آپ ابھی پوری رات ہمارے جوان سینہ زنی کریں گے، یہاں لکھنؤ کے انجمنیں، یہاں ماتم، پھر وہاں، اور پھر تیسری جگہ، پوری رات شبیداریوں میں جا رہی ہیں۔ یعنی گویا یہ آپ کے لیے تمام حجت ہو رہا ہے کہ آپ کا نوجوان 2 مہینے 8 دن پوری رات امام حسین کے نام پر دے سکتا ہے، آپ کا جوان پوری رات امام حسین کے نام پر آ سکتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ جو نوجوان پوری رات امام حسین کے نام پر اتنی محنت کر سکتا ہے، تو کیا یہی نوجوان بقیہ 10 مہینوں میں اپنی تعلیم پہ محنت نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ صرف اس کو یہ احساس ہو جائے کہ جیسے شب بیداریوں میں جانے سے امام حسین خوش ہوتے ہیں، ویسے ہی اپنی تعلیمی میدان میں محنت کرنے سے بھی امام حسین خوش ہوتے ہیں۔ خالی اس سے یہ احساس ہو جائے کہ جیسے رات جگنے سے امام حسین کی خوشنودی مل سکتی ہے، ویسی محنت کر کے ترقی کرنے سے بھی امام حسین کی خوشنودی ملتی ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک قابل توجہ ہے کہ ہمارے لیے اگر امام حسین آئیڈیل ہیں، جناب عباس آئیڈیل ہیں، بس ختم کیا۔ غازی عباس جہاں شجاع تھے، بہادر تھے، طاقتور تھے، ایثار کرنے والے تھے، قربانی دینے والے تھے، عابد تھے، اطاعت کرنے والے تھے، معرفت رکھنے والے تھے، شعور و بصیرت رکھنے والے تھے، تو ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جناب عباس بہت بڑے عالم بھی تھے۔ غازی عباس معمولی عالم نہیں ہیں۔ جناب عباس سے بڑا چہاردہ معصومین کے بعد آپ کو صاحب علم کائنات میں نہیں ملے گا۔ جناب عباس سے بڑا صاحب علم آپ کو نظر نہیں آئے گا۔
یہ تو معاملہ یہ ہے کہ امام حسین موجود ہیں لہٰذا اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا ہے، امام حسن موجود ہیں لہٰذا اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا ہے، امیر المومنین موجود ہیں لہٰذا اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا ہے، امام سجاد موجود ہیں لہٰذا اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا ہے، ورنہ علم معمولی نہیں تھا۔ یہ تو ایک افسوس ہے کہ جناب عباس کے علم سے دنیا فائدہ نہیں اٹھا پائی، یعنی یقیناً جس طریقے سے امیر المومنین کے علم سے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا امام حسن کے علم سے، ویسی غازی عباس، یعنی غازی عباس بہت بڑے عالم تھے۔ اگر غازی عباس بہت بڑے عالم تھے تو ہم جناب عباس کے نام پر اگر سینہ زنی کے لیے نکلتے ہیں تو انہی جناب عباس کے نام پر ہمیں علمی میدانوں میں بھی نکلنا ہے۔ اور بس ختم کیا، ایک بات میں نے کہیں پر عرض کی تھی، یہ علم مبارک آپ کے سامنے ہے، اور تقریباً ہر انجمن کی پہچان یہ علم ہوتا ہے، ہر انجمن کی علامت، علم کے معنی بھی علامت ہی کے ہوتے ہیں کہ ہر انجمن کی علامت یہ علم ہوتا ہے۔ علم میں ایک آپ نے تعبیر دیکھی ہوگی یا ایک اگر غور کریں ایک پیغام پوشیدہ ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی علم ابو الفضل کو اٹھاتا ہے تو اٹھانے والا مجبور ہوتا ہے سر اٹھا کے چلنے کے لیے، یعنی جس کے ہاتھ میں علم ہوگا وہ سر جھکا کے نہیں چل پاتا ہے، اگر علم پکڑ لیا ہے تو اسے سر اوپر کر کے چلنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ غازی عباس کا علم آپ سب کو پیغام دیتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ سر اٹھا کر جینا ہے، سر جھکنے نہ پائے۔ یعنی یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، غازی عباس کا خالی علم لے کر چلنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس پیغام کو حاصل کرنا ہے کہ اگر عباس کا علم اٹھانے والے ہیں تو وہ کام کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا سر بلند رہے، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا سر جھک جائے۔ اور اگر آج کے زمانے میں علم سے سر اٹھتا ہے، علم سے سر بلند رہتا ہے، علم کی وجہ سے سر نہیں جھکا نہ پاتے ہیں، اور اس لیے بار بار عرض کیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایران ملک اس لیے پیغام ہے کہ اس نے بھی اپنے جوانوں کے علم کی بنیاد پر تو آج ظالموں کے آگے سر اٹھایا ہے، اس نے اپنے علم کی بنیاد پر تو دنیا کی طاقتوں کے آگے سر اٹھایا ہے، اس نے اپنی علمی صلاحیتوں کی بنیاد پر تو دنیا کی طاقتوں کو ٹکر دیا ہے۔ یعنی ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ آج سر اٹھا کر عزت کے ساتھ جئیں تو ہمیں غازی کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا کہ تعلیمی میدانوں محنت کرے تاکہ کوئی ظالم ہمارا سر نہ جھکانے پائے۔ یہ جذبہ ہم لے کر جائیں، پوری پوری رات شب داریوں کا جذبہ یہ ہو کہ جس طریقے سے رات بھر امام حسین کے نام پر ہم نے ماتم کیا ہے، ویسی بقیہ دنوں پوری رات محنت کر کے اپنے کو کہیں تک پہنچائیں گے، اور یقیناً ہم کر سکتے ہیں، یقیناً ہمارے اندر ہے اتنا جذبہ، لیکن احساس کی بات ہے، توجہ کی بات ہے۔ جس طریقے سے پوری رات 5 گھنٹے ماتم کر سکتے ہیں تو 5 منٹ امام حسین کے نام پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ احساس کی بات ہوتی ہے، توجہ کی بات۔ امام حسین کے میں نے کہیں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو چھوٹ جائیں تو امام حسین ناراض نہیں ہوں گے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو چھوٹ جاتے ہیں امام حسین ناراض ضرور ہوتے ہیں۔ یہی جوانوں کے ساتھ آپ آج شب داری میں نہ آئیے، مجلس میں نہ جائیے تو امام حسین آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ 11:30 بج رہا ہے تب بھی مجلس میں ہم شریک ہو جائیں، جبکہ آپ بستر پہ لیٹ جاتے تو امام حسین آپ پہ غضبناک نہ ہو جاتے۔ میں بہرحال ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پہ لیٹے ہوتے تو امام حسین آپ سے ناراض نہ ہو جاتے۔ تو جس کام کے چھوٹنے سے امام حسین ناراض نہ ہوں وہ تو آپ انجام دے رہے ہیں، تو جس کام کے چھوٹنے سے امام حسین ناراض ہوں گے تو کیا اسے ہم چھوڑیں گے؟ مجلس چھوٹ جائے امام حسین ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ایک وقت کی نماز چھوٹے گی امام حسین ضرور ناراض ہوں گے۔ ہماری مجلسیں چھوٹ جائیں، شب داریاں چھوٹ جائیں، اس سے امام حسین غضبناک نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں بے پردگی ہوگی، اس سے امام حسین ضرور ناراض ہوں گے۔ ہم شب داریوں میں نہ جائیں، اس سے امام حسین غضبناک نہیں ہوں گے، لیکن شب داریوں میں جا کر محرم و نامحرم کا فرق مٹ جائے، اس سے جناب سیدہ ناراض ہوں گی۔ ہمیں یہاں پر عزاداری میں آ کر جناب سیدہ کو پرساں دینا ہے یا وہ کام کرنا ہے جس سے وہ ناراض ہو رہی ہوں؟ یعنی اگر پوری رات ہمیں حسین حسین کرنا ہے تو پھر وقت پڑھنے کے اوپر نماز کو بھی قضا نہیں ہونے دینا ہے۔ اگر پوری رات امام حسین پر سینہ زنی کرنا ہے تو محرم و نامحرم کا خیال کر کے جناب سیدہ کو بھی خوشنود رکھنا ہے۔ اگر ہمیں ان جگہوں پر آ کر امام زمانہ کا خیال ہے تو وہ کام کرنا ہے جس سے امام زمانہ خوش ہو کے جا رہے ہوں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کسی گھر میں آپ پرسہ دینے کے لیے جائیں تو جو صاحب غم ہوگا اس کا خیال آپ ضرور کریں گے، کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جس سے صاحب غم ناراض ہو۔ صاحب غم یہ انجمن والے نہیں ہوتے ہیں، صاحب غم یہ محلے والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ صاحب غم وہ زمانے کا امام ہے جو پردے غیب میں موجود ہے، جو آپ کے درمیان میں آتا ہے۔ جب وہ آتا ہے اور اس کو پرسہ پیش کرنا ہے تو وہ منہ دیکھی بات نہیں کرتا ہے، اس کے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی پیروی کرو گے تب ہمارے چاہنے والے بنو گے۔
اللہ کے راستے پر چلو گے تب ہمارے. اس لیے غازی عباس مطیع امام ہے اور پوری زندگی اطاعت امام میں گزاری ہے اور اس کے لیے امتحانات دیے ہیں. جس وقت مولا سے اجازت مانگی آقا اب دل پھٹا جاتا ہے، لقد ضاق صدری، اب دل بھر چکا ہے، مولا کب تک میں امتحانات دوں، آقا کب تک ان مصائب کو میں دیکھوں. یہ بھی ایک اطاعت تھی، یہ بھی ایک چاہت تھی، یہ بھی ایک محبت تھی کہ 3 دن سارے امتحانات کو برداشت کرتے رہے، لیکن تاریخ کربلا میں کوئی ایک جملہ شکایت کا زبان پہ نہیں آیا. شکایت تو بہت دور کی بات ہے. تاریخ کربلا میں غازی عباس نے کوئی ایک جملہ بھی امام کی بارگاہ میں بطور رائے و مشورہ بھی نہیں دیا ہے. یہ بھی قابل غور ہے. جناب عباس نے ایک لفظ بھی امام حسین کے سامنے بعنوان رائے نہیں کہا ہے، مشورہ نہیں کہا. یعنی گویا اس حد تک امام کی اطاعت کرتے تھے کہ گویا یہ طے کر لیا تھا کہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ امام کی مرضی کیا ہے، امام کی رائے کیا ہے. ہمیں رائے دینے کا حق نہیں ہے، ہمیں مرضی ظاہر کرنے کا حق نہیں ہے. یعنی جناب عباس جیسا صاحب علم و صاحب صلاحیت بھی دین کے معاملے میں زبان کو بند رکھے ہوئے. امام جو چاہیں گے وہ ہم کریں گے، امام کی جو مرضی ہوگی وہ ہم کریں گے. ہو سکتا ہے بعض چیزیں مرضی کے خلاف ہوں، لیکن غازی عباس نے یہی تو پیغام دیا ہے. ولایت کا مطلب، امامت کا مطلب، چاہنے والے کا مطلب مرضی امام کے مطابق زندگی گزارنا. دل تو چاہ رہا ہے کہ فرات کاٹ کر خیمے تک پہنچا دیں، دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ فرات سے پانی لا کر بچوں کو پلا دیں، لیکن اگر مرضی امام نہیں ہے تو برداشت کریں گے، اگر امام کی مرضی نہیں ہے تو تحمل کریں. یہی تو امتحان دینا ہے. کیا جناب عباس کا یہ دل گوارا کرے گا کہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازوں کو اٹھائیں؟ دل تو یہی چاہ رہا ہوگا پہلے میں جا کر جنگ کر لوں، جناب قاسم سے پہلے میں خود میدان میں چلے جاؤں، جناب قاسم کو جنگ نہ کرنا پڑے. کیا دل میں نہ آیا ہوگا کہ جناب اون محمد سے پہلے میں چلا جاؤں اور جناب اون محمد کو جنگ نہ کرنا پڑے؟ لیکن جو دل میں آ رہا ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. مولا کی مرضی جو ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. اگر مولا حسین کی مرضی یہ ہے کہ میں قاسم کے لاشے کو اٹھاؤں تو میں اسے برداشت کر لوں گا. اگر آقا حسین کی مرضی یہ ہے کہ میں اون محمد کے لاشوں کو اٹھاؤں تو میں اسے برداشت کر لوں گا. اگر مولا حسین کی مرضی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازوں کو میں ہاتھوں پر لے کے آؤں تو اسے برداشت کر لوں. لیکن یہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ غازی عباس جیسا چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازوں کو اٹھا رہا ہو. جب بھی کسی کمسن بچے کے جنازے کو اٹھاتے ہوں گے کیا تڑپ نہ جاتے ہوں گے کہ میں زندہ رہوں اور یہ بچے قتل کر دیے جائیں؟ لیکن یہی پیغام دیا اگر مرضی امام نہیں ہے تو ہمیں قدم آگے نہیں بڑھا. جب مولا سے اجازت مانگی، اے بھیا عباس اگر جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے سبیل آپ کر دو. اجازت ملی ہے تو پانی لانے کی، اجازت ملی ہے تو پانی کا سبیل کرنے کی. اور پھر غازی عباس جس وقت چلے ہیں، آئے ہیں، کیسے مناظر دیکھ کر گئے ہیں. یہاں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، اپنی نگاہوں سے علی اصغر کو پیاسا تڑپتے دیکھا ہے، اپنی نگاہوں سے جناب سکینہ کو پیاس سے جاں بلب دیکھا ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو التش التش کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ چلتے ہوئے ایک روایت ہے کہ ایک منظر اور دیکھا ہے. جب مشق اٹھانے کے لیے خیمے میں پہنچے جہاں مشقیں رکھی رہتی تھی، سوکھ چکی تھی مشقیں بھی، لیکن ایک منظر غازی عباس نے اس خیمے میں جا کر دیکھا ہے. جب پہنچے تو منظر یہ دیکھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی وجہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے زمین کی مٹی کو ہٹاتے ہیں، اور جب تھوڑی سی نرم زمین دکھائی دیتی ہے تو اپنے سینوں کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. آپ انصاف سے بتائیے جب غازی عباس نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو کیا تڑپ نہ گئے ہوں گے؟ ہائے میں زندہ ہوں اور بچوں کے پیاس کا یہ عالم ہے. اور جب اجازت ملی ہے اب پانی لانے جا رہے ہیں تو یہی تو سوچا ہوگا اب بچوں کو پیاسا نہیں رہنا پڑے گا، اب یہ کمسن بچے پیاسے نہیں رہیں گے. شاید جناب سکینہ کو بلا کر یہی کہا ہو، اے بیٹی سکینہ اب تمہیں پیاسا نہیں رہنا پڑے گا، اے سکینہ اب تمہیں پیاس برداشت نہیں کرنا پڑے گی. اور عزیزو انصاف سے بتاؤ جب 3 دن کے پیاسے بچے ہوں اور ہر بچے کو یہ یقین تھا اگر میرے غازی کو اجازت مل گئی تو ہمیں پیاسا نہیں رہنا پڑے گا، اگر میرے مولا کو اجازت مل گئی تو ہمیں پیاس کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا. اور جب غازی کو پانی ہی لانے کی اجازت ملی ہو تو بچوں کی خوشی کا عالم کیا رہا ہوگا. شاید سارے بچے جمع ہو گئے ہوں آپس میں یہی تو کہہ رہے ہوں گے اب تمہیں پیاسا نہیں رہنا پڑے گا، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی اس لیے کہ اب میرا چچا پانی لانے جا رہا ہے. عزیزو جناب عباس چلے ہیں، مشق سکینہ کو لیا ہے. بہادری اور شجاعت کا عالم یہ ہے کہ 4000 کا لشکر فرات کے اوپر پہرا دے رہا ہے.
اور پھر جناب عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے. جس وقت فرات کے اوپر آئے ہیں، آپ سوچیں 4000 کا لشکر فرات کے اوپر خالی ہے، اور پھر مولا حسین نے جب اجازت دی ہے پانی لانے کی، یعنی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کندھوں کے اوپر ہے. ایک ہاتھ میں علم ہے، مشق جناب سکینہ ہے، اور صرف دوسرے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسا بہادر ہے جو 3 دن کا پیاسا ہو اور خالی ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے 4000 کے لشکر کا مقابلہ کر لے؟ لیکن سرزمین کربلا میں تاریخ گواہ ہے کہ غازی عباس نے اسی ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے اس 4000 کے لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے فرات پر قبضہ کیا ہے. اور جب فرات میں اترے ہیں تو پانی کو چلو میں لیا ہے. یہ شاید پانی کو چلو میں لے کر دنیا کو دکھا رہے تھے. یہ نہ سمجھ لینا کہ غازی عباس مجبور تھے، یہ نہ سمجھ لینا کہ حسین اگر 3 دن پیاسے تھے دشمنوں کا کمال تھا. یہ صرف مولا کی مرضی کا معاملہ تھا. اگر آقا کی مرضی مل گئی ہوتی تو پھر آقا حسین پیاسے نہ رہتے. اگر مولا حسین کی مرضی مل گئی ہوتی تو پھر علی اصغر پیاسے نہ رہتے. جو عباس 3 دن کی پیاس میں ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے فرات پر قبضہ کر سکتا ہے، وہ جب بھی چاہتا فرات کو حسین کے قدموں تک پہنچا سکتا تھا. عزیزو، جناب عباس نے قبضہ کیا ہے، بس واپس ہوئے ہیں. 2 روایتیں ہیں. جس وقت جناب عباس واپس ہوئے ہیں، واپس ہوتے وقت صرف کوشش یہ تھی کیسے میں بچوں تک پانی پہنچا دوں. اپنا خیال نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے. جاتے وقت تو ذمہ داری بڑھ گئی ہے، واپسی کے وقت یعنی اب تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ پانی کو بحفاظت خیمے تک پہنچانا ہے. لہذا اب جناب عباس جنگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جناب عباس کیسے مشق کو بچایا جائے اس کی فکر میں ہے. اب پوری توجہ مشق کے بچانے کی طرف ہے، مشق کی حفاظت کی طرف ہے. مشق کی حفاظت کیسے ہو، مشق کو بچایا کیسے جائے. لہذا اب جناب عباس دشمنوں سے نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مشق پہ کوئی تیر نہ لگنے پائے، مشق پہ کوئی نیزہ نہ لگنے پائے. عزیزو، ادھر غازی کی توجہ پوری مشق کی حفاظت کی طرف تھی. دشمن کو موقع مل گیا، ملعون نے چھپ کر ایک ایسا وار کیا کہ غازی کا داہنا بازو قلم ہو گیا. ادھر داہنا بازو قلم ہونا تھا. آواز دیتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی احامی ابداً دینی، خدا کی قسم اگر تم میرا داہنا بازو بھی قلم کر دو تب بھی جب تک میں زندہ رہوں گا اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا. مولا کی حمایت دین کی حمایت ہے، دین کے لیے میں قربانی دیتا رہوں گا. غازی عباس آگے بڑھ رہے ہیں. دشمن کو پھر موقع ملا، ملعون نے ایسا وار کیا کہ بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں ہاتھ قلم ہو گئے. اب ایک روایت ہے، بہرحال ختم کرتے ہوئے غازی عباس کے سلسلے میں سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن آخری منزلوں میں ایک عراق کے ذاکر ہیں ملا عباس، واعظ خراسانی، ذکر کرتے ہیں جناب عباس کے روضے پر مجلسیں پڑھا کرتے تھے. اور وہیں پر ایک سید ہیں جو نماز پڑھاتے تھے، سید قزوینی. بہت سے علماء نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ نماز پڑھاتے تھے اور واعظ خراسانی مجلسیں پڑھا کرتے تھے. ایک دن غازی عباس کے حرم میں انہوں نے مولا عباس کے مصائب پڑھے. ایسے مصائب تھے کہ خوب شدت سے گریہ ہوا، لوگوں نے آنسو بہایا، گریہ کیا، روئے. چونکہ سید قزوینی بعض ایسے مومنین ہیں جو مصائب کو برداشت نہیں کر پاتے. بعض لوگوں میں مصائب کو برداشت کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، بعض لوگ نہیں برداشت کر پاتے ہیں، یعنی ان سے تحمل نہیں ہوتا ہے. لہذا ان سے بھی تحمل نہیں ہوا، بہت شدید مصائب تھے، برداشت نہیں کر پائے. جس وقت واعظ خراسانی ممبر سے اترے تو انہوں نے ہمدردی میں جملہ کہا تھا کہ اتنے سخت مصائب نہ پڑھا کرو، اتنے شدید مصائب نہ پڑھا کرو. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. کہتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر پہنچا ہوں اور ابھی بستر پہ لیٹا ہوں، خواب بیداری کے عالم میں تھا، کسی نے دق الباب کیا. ادھر دق الباب ہوا، میں نے جا کے جب دیکھا تو دیکھا کہ غازی عباس در پر موجود ہے. میں نے سلام کیا، آقا نے جواب سلام دیا، منہ کو موڑ لیا. میں بے چین ہو گیا، آقا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، آقا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی. بس ایک سوال کیا کہ یہ سید قزوینی یہ بتاؤ کیا تم کربلا میں تھے؟ کیا تم کربلا میں تھے؟ تمہیں کیا معلوم مجھ پر کیسی مصیبتیں پڑ گئی؟ تمہیں کیا معلوم کہ مجھ پر کیسے مصائب پڑ گئے؟ ہاتھوں کو جوڑ دیا، آقا کیسی مصیبتیں آپ کے اوپر پڑی ہیں، مولا کیسے مصائب آپ کے اوپر پڑے؟
اب جو مولا نے جملات فرمائے ہیں عالم کی زبانی نقل کرا، مولا عباس نے فرمایا کیا تم میری مصیبتوں کو سمجھ سکتے ہو، کیا میرے مصائب کو سمجھ سکتے ہو؟ فرمایا کہ میری پوری کوشش یہ تھی میں خیمے تک مشق کو کسی طرح پہنچا دوں، میرے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، مجھے اپنا خیال نہیں تھا، مجھے اپنی فکر نہیں تھی، بدن سے خون جاری ہے، مجھے اپنا خیال نہیں ہے، میری تمنا ہے کیسے میں مشق کو خیمے تک پہنچا دوں، یہ میری کوشش تھی، لیکن ان کوششوں پر پانی اس وقت پھرا جب مشق سکینہ پہ تیر لگا ہے، ادھر مشق سکینہ پہ تیر کا لگنا تھا، اب تو قیامت برپا ہو گئی، میں خیمے کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا، میں سکینہ کو کس طرح سے منہ دکھاتا، میں آقا کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتا، لہذا میں نے اپنے رہوار کے رخ کو موڑ لیا، اب میں دشمنوں کے نرغے میں آ گیا، اب انصاف سے بتاؤ جو دشمنوں کے نرغے میں آ چکا ہو اس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہو اور وہ ایسا مجمع ہو، اپنی زبان میں عرض کروں ایسا لشکر ہو جو علی کے بغض میں آیا ہو، علی کی دشمنی میں آیا ہو اور اس کے سامنے علی کی تمنا عباس موجود ہو، تو دشمن اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، جب چاروں طرف سے نیزے پڑ رہے تھے، چاروں طرف سے تیر پڑ رہے تھے، اسی اسنا میں ایک تیر میری آنکھ میں لگایا، ادھر تیر کا لگنا تھا، دوسری آنکھ میں خون بھرایا، اب تو میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی، مجھے کچھ سجھائی بھی نہ دیتا تھا، میں کیا کرتا، کیسے تیر کو نکالتا؟ فرمایا میں تیر کو ہاتھوں سے نہیں نکال سکتا، ہاتھ تو قلم ہو گئے تھے، سر کو جھٹکے دینا شروع کیا، میرے سر سے میرا ماما گر گیا لیکن تیر نہ نکلا، اب میں کیا کرتا؟ میں نے زانووں کو اوپر اٹھایا تاکہ سر کو جھکا کر تیر کو نکال لوں، ظالم کو موقع مل گیا، ایک ایسا گرد میرے سر پہ پڑا، تاریخ کوفہ دہرائی گئی، میں گھوڑے سے زمین پہ آیا، عجب جملہ کہا، انصاف سے بتاؤ جب کوئی گرتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، لیکن آئے میں زمین پہ آیا، میرے بازو قلم ہو چکے تھے، مولا کو آواز